السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کا جو عنوان چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے نفسانی، انسانی اور ایمانی زندگی۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک قریبی دوست نے دعوت کی، ایک خانسامہ نے عورتوں کی طرف بھی کھانا بھجوایا۔ وہ افسروں کی بیویاں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے پیغام آیا کہ کھانا تو سارا آ گیا ہے لیکن سلاد ہی نہیں آیا۔ تو اس خانسامہ نے پیغام بھجوایا کہ بیگمات سے کہو کہ تمہاری تو عمر گزر گئی ہے کھانا پکاتے ہوئے، یہ درمیان میں تمہیں جو سویٹ ڈش کی طرح پھل نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں ہم نے سلاد بنایا ہوا ہے۔ اس نے سلاد کو اس طرح کاٹا تھا کہ وہ انسان کو دیکھنے میں کوئی شو پیس نظر آتا تھا، اور جو عورتیں باوجود اپنی نفاست پسندی کے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہی تھیں، تو یہ تو دیکھنے کے لیے کوئی ماڈل سامنے رکھا ہوا ہے۔ وہ کوئی ماڈل نہیں تھا بلکہ اس نے سلاد کاٹ کر رکھا ہوا تھا۔ پھر جب عورتوں نے کھانا شروع کیا تو انہوں نے مان لیا کہ اس شخص کو اپنے فن میں بہت بڑا تجربہ حاصل ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ شیر اور چیتے ساری زندگی کچا گوشت کھاتے ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ سبزی ملا کر کھا لیں، اس کو بھون کر کھا لیں، یا گوشت کو سوپ بنا کر پی لیں۔ اس کے برعکس انسان کو دیکھیں، گوشت کی کتنی ڈشز بنا لیتا ہے۔ عورتیں کھانے کے ساتھ تو سویٹ ڈشز بھی بنا لیتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آئس کریم کا کام کرتے ہیں۔ ان کی دکان پر آئس کریم کے 32 فلیور ملتے ہیں۔ آئس کریم کے 32 ذائقے اور فلیور، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے اندر جمال پسندی کا فطری جذبہ ہے۔ وہ ہر کام میں بہتر سے بہترین حاصل کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جمال پسندی ہر شعبے میں ہے۔ دیکھیے کہ انسان نے فرنیچر بنانا شروع کر دیا۔ فرنیچر میں لیٹنے کے لیے ایک چارپائی ہی کافی تھی، مگر نہیں، چارپائی سے بات بیڈ پر آ گئی، پھر ڈبل بیڈ پر آ گئی، اب تو انسان کے واٹر بیڈ بنانا شروع کر دیے ہیں۔ وہ واٹر بیڈ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کھال کے بنے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں اور ان کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی
یہ ہے کہ انسان کا جسم جیسا ہوتا ہے وہ بیڈ ویسی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس پر بہت ہی پرسکون نیند آتی ہے۔ اب اس نے پانی کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر بھی لگا دیے، چنانچہ جتنی مرضی سردی پڑ رہی ہو اور آپ اس بیڈ کے اوپر لیٹیں تو وہ بیڈ گرم ہی رہے گا اور آپ کو سردی کا قطعاً احساس نہیں ہوگا۔ تو سونے کے لیے ایک چارپائی ہی کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جمال پسندی کی فطرت رکھ دی ہے وہ انسان کو بہتر سے بہترین چیز بنانے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ گھروں کی طرف دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ رہنے کے لیے تو مٹی کی دیواریں اور سرکنڈے کی چھت ہی کافی ہوتی ہے، اس سے گزارا ہو جاتا ہے، مگر نہیں، انسان کی جمال پسندی اسے بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ اپنے گھر کو بہتر سے بہترین بناتا ہے۔ پہلے اینٹوں کے ساتھ بنانا شروع کر دیا، پھر اینٹوں کے ساتھ اس کے اندر لکڑی کا استعمال شروع کیا، پھر اسٹیل کا استعمال ہونے لگا، پھر سلیب بننے لگے اور گئے شیشے کا استعمال شروع ہو گیا۔ آج آپ بنے ہوئے بعض گھر دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کروڑوں میں ایک گھر بنتا ہے اور کتنا لاجواب بنتا ہے، کتنی آرام اور آسائشی چیزیں اس کے اندر جڑی بڑھی ہوتی ہیں۔ ایک بڑے ملک کا صدر اپنے ملک کے ایک تاجر کے گھر میں گیا تو داخل ہو کر کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھر سے باہر کبھی نہ نکلوں۔ کیا ہی اس نے گھر بنایا ہوگا، تو بہتر سے بہترین گھر بنانے کی فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے اپنی محبوبہ کے لیے تاج محل بنوایا، اسے ونڈر آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے۔ مصر کے فراعنہ نے اپنی قبریں احرام کی شکل میں بنائیں۔ یہ احرام مصر بھی آج دنیا میں ونڈر آف دی ورلڈ کہے جاتے ہیں۔ انسان نے کیا کیا چیزیں بنا دیں۔ یہ عمارت بنانے میں انسان کو فنی صلاحیت حاصل ہے۔ ایک مرتبہ ہم تاج محل دیکھنے کے لیے گئے، ہمیں وہاں دو باتوں نے بڑا حیران کیا۔ ایک تو انہوں نے اس کے اندر ایسا پتھر استعمال کیا تھا کہ 4 فٹ کی لمبائی، 8 فٹ کی پتھر کی ایک سلیب کا سائز تھا، اور دکھانے والے نے جب اپنی ٹارچ اس کے کونے پر رکھی تو پوری کی پوری سلیب بلب کی طرح گلو کرنے لگ گئی۔ حیران ہوئے کہ یا اللہ، یہ پتھر کہاں سے ان کو ملا، اور اس 4 فٹ لمبائی، 4 فٹ بائی 8 فٹ کی پوری سلیب کے اندر کھود کر ڈیزائن بھی بنائے گئے تھے، ان میں کہیں جوڑ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اس سے آگے ممتاز محل کے لیے اس نے غسل خانہ بنوایا۔ اس غسل خانے کا ڈیزائن دیکھ کر بھی حیرانی ہوتی ہے۔ اس نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے شیشے ایسے زاویوں پر لگوائے کہ آپ اگر ایک موم بتی جلا کر اس کے اندر رکھ دیں تو ہزاروں موم بتیاں جو ہیں ریفلیکٹ ہو کر اتنا جو ہے روشنی پیدا کرتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بلب جل رہے ہوں۔ علم اور پختگی آنے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک تو جمال پسندی کا جذبہ آ جاتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر اجتماعیت کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً لکھا پڑھا نوجوان کبھی اکیلا نہیں کھائے گا، اس کا جی چاہے گا کہ میری والدہ بھی کھائے، والد بھی کھائے، بھائی بھی کھائے، بہن بھی کھائے،
وہ مل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس لیے جب وہ کھاتا ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے اندر رکھا ہے، اسی لیے جب وہ کھاتا ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی کھائے اور بچے بھی کھائیں۔ کئی مرتبہ بچوں کے بغیر اسے کھانا اچھا ہی نہیں لگتا، حالانکہ محنت تو اس نے کی تھی، پسینہ تو اس نے بہایا تھا، یہ اپنی مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے خود اپنا پیٹ بھر لیتا، مگر نہیں، کئی دفعہ یہ خود بھی بھوکا رہے گا لیکن اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرنا پسند کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اجتماعیت کا فطری جذبہ۔ انسان اسی فطری جذبے کی وجہ سے دوسروں کی خوشی، غمی اور دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ اگر کسی بندے کو کانٹا چبھ جائے اور وہ ذرا چیخ کر اپنا پاؤں دیکھنے بیٹھ جائے تو اس کے قریب سے گزرتا ہوا بندہ فوراً پوچھے گا اور کانٹا نکالنے میں اس کی مدد کرے گا۔ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اندر اجتماعیت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دو جذبات، جمال پسندی کا جذبہ اور اجتماعیت کا جذبہ، ایسے ہیں کہ دنیا کی ساری رونق اور بہار انہی کی وجہ سے ہے۔ ان دو جذبات کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کو یہ دنیا سجی سجائی نظر آ رہی ہے۔ اس زندگی کو کہتے ہیں انسانی زندگی۔ پہلی زندگی کا جو انداز تھا وہ تھا حیوانی زندگی، کھایا پیا سویا دوڑے گا بھاگے گا، اپنی شہوت کو پورا کیا اور بات ختم۔ یہ ہے حیوانی زندگی۔ اس حیوانی زندگی سے تھوڑا اور آگے بڑھا تو انسان کے اندر عقل پختہ ہوئی۔ اس عقل کو استعمال کر کے انسان نے جمال پسندی اور اجتماعیت کے جذبات کی وجہ سے دنیا کو آباد کیا۔ چنانچہ انسان گھر بناتا ہے تو ساتھ پھولوں کی کیاری بھی بنا دیتا ہے، کچھ لکھی ہوئی چیزیں بھی اوپر لگا دیتا ہے، مختلف کلرز کے پینٹ کروا دیتا ہے۔ ہوتا تو وہ گھر ہے لیکن اس کے اندر ماربل سجاتا ہے۔ انسان کئی مرتبہ گھر کی نفاست کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، گویا جمال پسندی اور اجتماعیت کے جذبات نے پوری دنیا کو آباد کر دیا ہے۔ اس اجتماعیت کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ میں بھی خوش رہوں اور میرے ساتھ والے بھی خوش رہیں، چنانچہ وہ پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، محلے دار کا خیال رکھتا ہے، رشتہ دار کا خیال رکھتا ہے، دوستوں کا خیال رکھتا ہے، گویا سب انسان ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اس کو انسانی زندگی کہتے ہیں۔ یہ زندگی حیوانی زندگی سے ہزاروں گنا بہتر زندگی ہے، لیکن اس زندگی میں بھی انسان کے اندر پورا کمال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کسی کی مدد کرے گا تو وہ چاہے گا کہ یہ اب جواب میں میری تعریف کرے، کسی پر احسان کرے گا تو لوگوں میں تذکرے بھی کرے گا کہ عارفونی، مجھے پہچانو کہ میں نے کیسے کام کیے۔ وہ دوسروں کی خدمت کرے گا، مگر خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر حاکم بن کر رہنا بھی پسند کرے گا۔ اب یہ خدمت تو کرنا چاہتا ہے، مگر کب؟ جب سب مل کر اس کو اپنا بڑا مان لیں۔ ایسی زندگی میں کچھ ایسی ہی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی تعریف کو پسند کرنا، اپنی خواہش کو مقدم رکھنا، اپنے اندر اقتدار پانے کی ہوس کا ہونا، اگرچہ اس کو انسانی زندگی کہتے ہیں، مگر اس زندگی میں بھی کمال پورا نہیں ہوتا۔ ایک اور ہے عقل کا راج۔ پہلی حیوانی زندگی میں انسان کے اندر نفس پرستی آئی، اور اس انسانی زندگی میں جب عقل بھی کار فرما ہے، اس کے اندر زر پرستی اور زن پرستی آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ آج پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یا تو زر کے پیچھے ہو رہا ہے یا زن کے پیچھے۔ تمام محنتوں کا نچوڑ آپ کو یہ دو چیزیں نظر آئیں گی،
اس بندے کی محنت کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا تو ہوس نظر آئے گی کہ میرے پاس مال جمع ہو جائے تاکہ میرا اسٹیٹس اچھا ہوتا کہ میں دنیا میں سہولت والی زندگی گزار سکوں، یا اس کے پیچھے کہیں زن کا مسئلہ ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حیوانی زندگی میں انسان کے اندر خواہش پرستی آتی ہے، اور انسانی زندگی میں انسان کے اندر زر پرستی اور زن پرستی آتی ہے۔ چنانچہ آپ کو غیر مسلموں کی زندگیوں میں زر پرستی اور زن پرستی کا بدترین نمونہ نظر آئے گا۔ ان کی ساری زندگی انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح پیسہ ہمارے پاس آ جائے اور کسی طرح ہماری نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کی پابندی نہ ہو۔ حیوانی زندگی میں نفس کا راج تھا، اس لیے اسے نفس پرستی کہا گیا۔ پھر انسان کی زندگی میں عقل کا راج آ گیا۔ اس عقل کی بنیاد پر انسان نے اس دنیا کو خوب سجایا اور اس میں کیا کیا دلچسپیاں پیدا کر ڈالیں، مگر ان تمام کا لب لباب زر پرستی اور زن پرستی نکلا۔ آج کفار جس طرز کی زندگی کو بہترین سمجھ رہے ہیں وہ عقلی زندگی ہے۔ اس زندگی کا کمال جمہوریت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے کہ آپ سب مل کر جو قانون بنائیں سب اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب اگر سب کا بنایا ہوا قانون فطرت کے خلاف ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ مثال کے طور پر ایک جگہ پارلیمنٹ کے سب ممبروں نے تالیاں بجا کر بل پیش کیا کہ مرد کی شادی مرد کے ساتھ ہونا ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس بل کو پاس کر کے قانون بنا دیا۔ یہ تو حیوانوں والی بات ہو گئی۔ قرآن مجید نے کہہ دیا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ تو جمہوریت کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان پھر وہ قوانین بناتا ہے جو حکم خدا کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانی زندگی کا سب سے بلند نقطہ جمہوریت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نقطہ اس پر ختم ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی ہمدردی تو کرتا ہے مگر ان سے اس کا بدلہ بھی چاہتا ہے۔ اس لیے آج دنیا کے بڑے ملک غریب ملکوں کی امداد کرتے ہیں مگر اس پر سود بھی لیتے ہیں۔ کیا مزہ آیا امداد کا؟ کہنے کو تو امداد ہوتی ہے اور حقیقت میں وہ سودی قرضہ ہوتا ہے۔ دیکھو عقل نے کیسا دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی۔ اب موضوع آ رہا ہے ایمانی زندگی کا۔ زندگی کا ایک تیسرا انداز بھی ہے جو انسانی زندگی سے بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ اس انداز زندگی میں انسان کا دل اس پر حکومت کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلے انداز زندگی میں نفس نے حکومت کی، دوسرے انداز زندگی میں عقل نے حکومت کی، اور تیسرے انداز میں انسان کا دل اس پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ اس دل کو اللہ رب العزت نے جذبات کا مرکز بنایا ہے، چنانچہ اسی دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اسی میں اللہ رب العزت کی عظمت ہوتی ہے۔ اس انداز زندگی کو کہتے ہیں ایمانی زندگی، قرآنی زندگی، اسلامی زندگی۔ جب انسان یہ انداز زندگی اپناتا ہے تو پھر وہ بہت ہی اعلیٰ زندگی بسر کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ دوسروں کی خدمت تو کرتا ہے مگر دوسروں سے وہ تعریف کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے بدلہ نہیں چاہتا۔ یہی تو انبیاء کرام نے آ کر کہا تھا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس طرز زندگی میں جب انسان کا قلب صحیح معنوں میں اس کے اوپر حاکم اعلیٰ
حاکم اعلیٰ بن جاتا ہے اور اس قلب کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، تو اب انسان صحیح معنوں میں انسانی زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ اس مقصد زندگی بن جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے اور قربانیاں کرتا ہے، مگر وہ ان سے اس کے بدلے کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ہی اس کا اجر طلب کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے اور دریا میں ڈال دیتا ہے کہ مجھے مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے وہ اپنے مولا سے چاہیے۔ اس ایمانی زندگی میں انسان کے اندر 4 صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محنت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے لیا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روکا، بس اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ الحب فی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت ہو۔ چنانچہ انسان اللہ رب العزت کی بنا پر اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، نفس کی خواہشات کی بنا پر نہیں کرتا، بلکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ نے سنی ہوں گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی گئیں، ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ اگر ایک کا کاروبار تھا تو اس نے آدھا کاروبار اپنے بھائی کو دے دیا، جو مہاجر ہے، وہ جو آیا ہے دوسرے شہر سے اس شہر کو، تو 2 گھر تھے تو ایک بھائی کو دے دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا۔ انسانی بھائی چارے کی اتنی بہترین مثال تاریخ انسانیت میں ہرگز نہیں ملتی کہ انسان دوسرے کے ساتھ اتنا بھی مخلص اور ہمدرد ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رحماء بینہم، یعنی آپس میں رحیم و کریم بن کر گزارنا، ایسی زندگی گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ان کی تعریفیں کی۔ ان کے درمیان اتنا جوڑ تھا، اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، کس لیے؟ یہ اللہ رب العزت کے لیے تھی۔ انسان ان واقعات کو پڑھ کر سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چیز پر کچھ ایسے معذورین اور بوڑھوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو خدمت کی ضرورت تھی۔ اس فہرست میں ایک بوڑھی عورت کا نام بھی تھا کہ اس کو بھی خدمت کی ضرورت ہے، مگر خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں سوچا کہ میں اس بوڑھی عورت کی خدمت کیا کروں گا۔ اگلے دن جب وہ وہاں پہنچے تو بڑھیا نے جواب دیا کہ کوئی آدمی آیا تھا اور رات کے اندھیرے میں کام کر کے چلا گیا ہے۔ خدمت یہ ہوتی تھی کہ باہر سے پانی بھر کے لانا اور گھر کے صحن کی صفائی کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اماں اس بندے کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو اس کے نام کا پتہ نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی اس کا نام پوچھا ہے۔ پھر پوچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگی میں نے کبھی اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ پردہ کر لو، میں پردہ کر لیتی ہوں۔ وہ میرے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب پردہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے۔ چنانچہ اگلے دن تہجد پڑھ کر وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ پھر کام ہو چکا ہے۔ وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوچنے لگے کہ اب دیکھیں گے۔ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کر گئے اور راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات گہری ہوئی اور لوگ سو گئے تو اس وقت ہر طرف سناٹا تھا۔
اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کوئی آدمی ننگے پاؤں اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہ قریب سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، من انتا، آپ کون ہیں؟ جواب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ اس اندھیری رات میں اس بڑھیا کے گھر میں خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں جوتے اس لیے اتار کر آیا ہوں کہ یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل آ جائے۔ یہ ہے ایمانی زندگی کہ ایک آدمی خدمت بھی کر رہا ہے اور اس طرح چھپا کر رہا ہے کہ وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا۔ یہ نعمت ایمانی زندگی سے نصیب ہوتی ہے، ویسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیزو، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی انشاءاللہ اگلی کڑی آپ حضرات کی روبرو اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی پیاری باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارا دل ایمان کے نور سے بھر دے، اور پروردگار ہمیں ہماری اصلاح فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی ایمانی نعمتیں عطا فرما۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ کلمہ والی موت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔